علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ اہم خبریں ہیں، پاکستان کے لیے اچھی ہیں اور پاکستان کے دشمنوں کے لیے ہرگز اچھی نہیں ہیں۔ پاکستان کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن اب یہ پاکستان کا راستہ جتنے بھی رکاوٹیں تھیں، انٹرنل تھیں یا ایکسٹرنل تھیں، وہ اب دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور کچھ اچیومنٹس نظر آ رہی ہیں اور پاکستان کے اتحادیوں کی۔ اس وقت سب سے پہلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایک بھاری بھرکم ڈیلیگیشن کے ساتھ سعودی عرب میں موجود ہیں۔ ان کی عسکری قیادت کے ساتھ ملاقاتیں ہو چکی ہیں، سائڈ لائن میٹنگز بھی چل رہی ہیں، اور اس ملاقات کا مقصد اس دورے کا مقصد پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہوں گے، اور جو غلط فہمیاں موجود تھیں ان کو دور کیا گیا۔ اور خاص طور پہ آرمی چیف کے دورے کو اب عالمی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ بھی خصوصی کوریج دے رہے ہیں۔ سب کی نظریں اس پر لگی ہوئی ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک سال کے تعطل کے بعد پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایک بھاری بھرکم ڈیلیگیشن کے ساتھ 6 روزہ دورے پر سعودی عرب میں ہیں، اور ان کو اس دورے کی دعوت ولی عہد محمد بن سلمان نے دی۔ پھر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا، ان کی اہم اسٹریٹجک نوعیت کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور جتنے بھی اس وقت عالمی تجزیہ کار ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس خاص تناظر میں لیا جا رہا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیا ایسا کیا کہ جس کی وجہ سے سعودی عرب ان کو اتنی اہمیت دے رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے، وہ میرا خیال نہیں بلکہ یہ رپورٹس جو تجزیے اور رپورٹس جو خبریں آ رہی ہیں، وائس آف جرمنی، DW، وائس آف امریکہ، یہ سب کے سب جو رپورٹ کر رہے ہیں، تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کو قریب لانے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا، اور اس کا کریڈٹ دیا جا رہا ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان کو۔ اور اسی لیے جو اہم ترین جو دفاعی اور فوجی اور اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، جو معاہدے ہیں، وہ پہلے 4 دن میں معاملات سیٹ کر لیے جائیں گے، اور اس کے بعد کل جب وزیر اعظم عمران خان جوائن کریں گے، اپنا دورے کا آغاز کریں گے، اور وہاں پہ پھر دونوں قیادتیں مل جائیں گی، پھر باقاعدہ طور پہ معاہدے پہ دستخط ہوں گے۔ اور اس دور میں بھی کسی قسم کی کوئی امداد کی بات نہیں کی جائے گی، کوئی قرضے کی بات نہیں کی جائے گی سعودی عرب سے، کسی گرانٹ کی بات نہیں کی جائے گی، بلکہ بات کی جائے گی تجارت کی، اور بات کی جائے گی سرمایہ کاری کی۔ یہ اہم نوعیت کی باتیں ہیں کہ تجارتی پارٹنرشپ کی جائے اور کاروباری شراکت کو بڑھایا جائے، امپورٹ ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے، دونوں ملک آپس میں بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کریں، اور جو ایریاز طے کیے ہوئے ہیں ان ایریاز میں آئیں تو پاکستان سعودی عرب کو ویلکم کرے گا، اور ساتھ ہی ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی جو کشیدگی ختم ہونے جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں یہ جو ایک شیعہ سنی کا جو مغرب کا ایک کیا کہنا چاہیے لڑائی کروانے کا ایک ٹول ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر سعودی عرب اور ایران دونوں مل جاتے ہیں، دونوں کے تعلقات ٹھیک ہو جاتے ہیں، کشیدگی ختم ہو جاتی ہے، جس کے بہت زیادہ امکانات ہیں، اور پاکستان بھی ان کے ساتھ ہے، تو پھر آپ ذرا ایک اور بھی دیکھیے گا تھوڑا سا بریک، کیونکہ سعودی عرب کو امریکہ نے کافی ٹائٹ کیا ہے، خاص طور پہ جو بائیڈن انتظامیہ نے، اور اس کے بعد تو سعودی قیادت بھی ظاہر ہے، کچھ ان کے پاس بھی اطلاعات موجود ہیں کہ اگر ان سب کے باوجود، مغرب کا اتحادی ہونے کے باوجود، امریکہ کا اتحادی ہونے کے باوجود اتنا ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے، تو پھر سعودی عرب کی خارجہ پالیسی بھی لبرل ہونی چاہیے، اور وہ بھی ملٹی ڈائمینشنل ہونی چاہیے، تو اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ کیونکہ اسرائیل ایک اور بھی لے لیں کہ پھر ایک وجہ اناد تھی، ترکی بنا تھا کہ پاکستان ترکی کے قریب کیوں جا رہا ہے، پاکستان ملائیشیا کے قریب کیوں جا رہا ہے، تو وہ بھی بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے اس میں بھی برف پگھل چکی ہے، اور سعودی فرمانروا کنگ سلمان نے ترک صدر طیب اردوان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، اور یہ 1 ماہ کے اندر دوسرا رابطہ ہے جس میں ترکی اور سعودی عرب دونوں، ان کے بھی آپس میں جو کشیدگی ہے، جو سرد میری ہے، جو سرد تعلقات ہیں، وہ تبدیل ہو رہے ہیں اچھے تعلقات میں اور گرم جوشی میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ اور یہ پہلے ٹیلی فون کے بعد بھی اس کو بڑا بریک تھرو سمجھا گیا تھا، اور خاص طور پہ جو اس وقت ترکی کیونکہ ایران کے بھی قریب ہے، اور اسی طریقے سے جو شام کے معاملات ہیں وہاں پہ بھی لیبیا میں ترکی کی فوج موجود ہے، تو مختلف عراق میں تو جو ترکی کا ایک رول ہے، فوجی قوت تو ہے وہ، تو میرا خیال ہے کہ سعودی عرب کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا ہے، اور اب وہ ترکی کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو معمول پہ لا رہا ہے۔ تو یہ اگین یہ خبر پاکستان کے لیے بالکل اچھی ہے، جیسے پاکستان ایران اور سعودی عرب کے درمیان ہمیشہ سینڈوچ بنتا ہے، اسی طرح سعودی عرب اور ترکی کے درمیان بھی ایک سینڈوچ بنا ہوا تھا، تو اس کو آپ اس طرح سے بھی دیکھیں کہ سعودی عرب، ایران، ترکی، پاکستان
اور ہو سکتا ہے اگلی اسٹیج پہ ملائیشیا بھی آ جائے، اور پھر ایران اور چائنا کا آلریڈی 25 سال کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے اسٹریٹجک تعلقات کا، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے۔ تو یہ ایک اچھا اتحاد، اچھا الائنس جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ کافی ساری چیزیں ہیں، اور پھر یہ ہے کہ کچھ گلے شکوے پاکستان کے تھے، اور ان گلے شکووں کو بھی دور کر دیا گیا ہے اور مزید دور کیا جائے گا، کیونکہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ OIC کو، جو اسلامی ممالک کی تنظیم ہے، OIC کو ایک وسیع تناظر میں مسلم امہ کی وائس بننا چاہیے، آواز بننا چاہیے، اور اسی لیے نیا فورم بنانے کے بجائے OIC کو اب ذرا متحرک کیا جائے گا، اور اس میں کشمیر کا معاملہ ہے، اس میں فلسطین کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ ایک اور وجہ تنازع تھا، وہ تھا اسرائیل کو تسلیم کیا جانا، اور اس میں شری مزاری وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے، جو خبریں ہم آپ کو دیتے رہے ہیں اس خبر کی تصدیق اب ہو گئی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان پہ دباؤ تھا، اور لیکن پاکستان نے یہ کہہ کر یہ دباؤ مسترد کر دیا تھا کہ فلسطین اور کشمیر جب تک معاملات حل نہیں ہوتے تب تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اس میں وزیر اعظم عمران خان کی بات جو ہے وہ مانی گئی، اور یہ معاملات وہیں رک گئے تھے۔ تو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک خراب تعلق کی وجہ یہ بھی تھی، چونکہ نیتن یاہو جو کہ ایک ہیرو کے طور پہ سامنے آئے تھے، اسرائیل کے وزیر اعظم، وہ آئے تھے ہیرو کے طور پہ، ٹرمپ انتظامیہ، ٹرمپ کے داماد کوشنر، وہ سارا آپ کو معلوم ہے، اس کے ذریعے اسرائیل کو تسلیم کروایا جانا، UAE سے، بحرین سے، مصر سے، سب سے سفارتی تعلقات، اور یہ ساری جب چیزیں ہوئیں تو اس کے بعد آئی تھنک سوڈان سے بھی، تو یہ ساری چیزیں جب ہوئیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نیتن یاہو کو اسرائیل کے انتخابات میں کلین سویپ کرنا چاہیے تھا، لیکن اسرائیل میں نیتن یاہو کی جماعت ہار گئی، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کو اسرائیل کے صدر نے حکومت سازی کی دعوت دی تھی، تو نیتن یاہو کے ساتھ کوئی بھی دوسری جماعت ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ حکومت سازی میں ناکام رہے ہیں، اور اب اسرائیل کے صدر کسی اور جماعت کو حکومت سازی کی دعوت دیں گے۔ تو جو باہر کے ہیرو تھے تو اسرائیل کے عوام میں انہوں نے کوئی ایسا تیر نہیں مارا کہ جس کی بنیاد پہ یہ کہا جائے کہ انہوں نے UAE نے تسلیم کر لیا اسرائیل کو، بحرین نے تسلیم کر لیا، مصر نے کر لیا، سوڈان نے کر لیا، تو اس کے بعد ہونا یہ چاہیے کہ سب کچھ معاملات وہ تو کلین سویپ کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کے عوام نیتن یاہو کو پسند نہیں کرتے، اور کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک تو ان پہ کرپشن کے چارجز بھی ہیں، اور کچھ اور بھی انٹرنلی ان کی حکومت جو ہے اسرائیل کے عوام کے لیے کوئی اچھے کام نہیں کر رہی، تو یہ ایک اور وکٹ جو ہے وہ بھی نیتن یاہو بھی تقریباً 10-12 سال اقتدار میں رہے ہیں وہ، اور 10-12 سال کے اقتدار کے بعد اب ان کی چھٹی ہونے جا رہی ہے، نئے وزیر اعظم کون آئیں گے اس کا اندازہ ابھی آنے والے دنوں میں ہوگا۔ تو مزید اچھی خبریں ہمارے لیے اور پاکستان کے لیے اچھی اور دشمنوں کے لیے بری، وہ یہ ہے کہ بھارت G7 ممالک کا اجلاس تھا، G7 کنٹریز کا برطانیہ میں، اور یہ باقاعدہ طور پہ فزیکلی اجلاس ورچوئل نہیں تھا، ویڈیو لنک کے ذریعے نہیں تھا، اور اس میں صدر جو بائیڈن امریکی صدر انہوں نے بھی شریک ہونا ہے، اس کی تیاری کی جا رہی ہے۔ تو عالمی یہ اجلاس، اس میں G7 ممالک میں شرکت کے لیے بھارت کا بھی ایک وفد پہنچا برطانیہ میں، اور جو 7 امیر ترین ملک ہیں ان کا ایک گروپ ہے جس کو G7 کہا جاتا ہے۔ 2 سالوں میں یہ دوسرا اجلاس ہے ان کا، اس کے باوجود کہ کورونا اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اس اجلاس کی امپورٹنس آپ اس انداز سے لگا سکتے ہیں کہ کورونا کے باوجود یہ اجلاس ہو رہا ہے، اور باقاعدہ طور پہ ہو رہا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد ہے چین کے خلاف محاذ بنانا، اس لیے اس کو ورچوئل کے بجائے رکھا گیا بند کمرے کا اجلاس، اور اس کے لیے تمام جو G7 کے رہنماؤں کو دعوت دی گئی۔ تو ہوا یہ ہے کہ G7 کے اجلاس میں آئے ہوئے بھارتی وفد میں شامل 2 افراد کو ہو گیا کرونا، ان کا پازیٹیو نکل آیا لندن پہنچنے کے بعد، اور اس کے بعد ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ کر دی گئی ہے کوارنٹین۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ موجود ہیں، تو بھارتی وزیر خارجہ بھی آئسولیشن میں چلے گئے ہیں، اور باقی تمام پورے کا پورا وفد یہ چلا گیا جناب، کوارنٹین ہو گیا ہے۔ اور بھارتی وفد سے بھارتی وزیر خارجہ اور اس کے وفد سے ایک خوف کی علامت ہے، اور ایون جو سائڈ لائن میٹنگز تھیں وہ بھی ساری کی ساری منسوخ، اب وہ ورچوئل ہوں گے، ورچولی شریک ہوں گے، یعنی ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے، اس کے علاوہ شریک نہیں ہو سکیں گے، اور ان کا پورا جو مزہ ہے وہ کرکرا ہو گیا، کرکرا بلکہ کافی خراب ہو گیا، اور پہلے 2 لوگوں کی پازیٹیو آیا،
اور برطانوی قانون کے مطابق برطانیہ نے کہا جی اب 10 دن آئسولیشن میں جانا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ باقی لوگ بھی موجود تھے اس لیے باقیوں کو بھی کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کہنا ایک کیا کہیں امبیرسمنٹ ہی ہے، اور خاص طور پہ اور نقصان دہ بھی ہے ان کے لیے، انڈیا کے لیے، کہ ان کو یہ امبیرسمنٹ کو ہونی پڑی۔ تو یہ وزراء خارجہ کا اجلاس جو G7 کا یہ تیاری ہو رہی ہے جون میں جو سربراہی اجلاس ہے اس کے لیے، اور گزشتہ روز جو ایران اور شمالی کوریا کے جوہری پروگراموں کے بارے میں ایک استقبالیہ عشائیہ تھا اس میں بھی جو بھارتی وزراء خارجہ اور بھارتی وفد جو ہے وہ شریک نہیں ہو سکا۔ باقی جو ایونٹس ہیں وہ معمول کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو سربراہی اجلاس کی تیاری کی جا رہی ہے اور وزراء خارجہ نے ایجنڈا طے کرنا ہے، تو بھارت کو کافی نقصان پہنچ رہا ہے اس سارے معاملے کی وجہ سے، کیونکہ وہ ظاہر وہ ہو گیا ہے پازیٹیو ہے، تو اب وہ سارے کے سارے ایک آئسولیشن میں چھوٹ قرار دے دیے گئے ہیں۔ اور اس ایجنڈے میں روس، میانمار، لیبیا، شام اور موسمیاتی تبدیلیاں اور بھاری بھرکم ایجنڈا تھا جس کو فائنل کرنا تھا۔ تو اب بھارتی وفد جو ہے اپنی جو ایک براہ راست گفتگو کر سکتا ہے وہ نہیں کر سکے گا۔ تو یہ تھی کچھ اچھی خبریں پاکستان کے لیے اور پاکستان کے دشمنوں کے لیے بری خبریں۔ اور دوسری جانب جاتے جاتے یہ بتا دوں کہ بھارت میں کورونا کی صورتحال، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بدتر ہے، لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں اور صورتحال بدستور وہی ہے۔ اور اگلی بات یہ کہ وارڈ ہسپتالوں کے وارڈ پورے کے پورے مریض دم توڑ گئے، اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ وہاں سے فرار ہو گئے خوف کی علامت کی وجہ سے، خوف و ہراس کی وجہ سے۔ اور جب ان کے غصہ آئے تو ہسپتال میں کوئی نہیں تھا، وارڈ میں کوئی نہیں تھا، نہ ڈاکٹرز نہ پیرامیڈیکل سٹاف، سب کے سب بھاگ چکے تھے۔ اور اندر جا کے انہوں نے دیکھا تو جتنے بھی مریض ایڈمٹ تھے وہ سب جہاں بھاگ ہو چکے تھے۔ تو یہ ہے المناک مناظر۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو ایسے مناظر سے محفوظ رکھے۔ اجازت دیجیے۔